مینار نور قرشی سرکار کی روحانیت پر ٹکی کی کتاب، جس کا آج پارٹ نمبر 8 ہم دیکھیں گے۔ بہت ہی قیمتی نالج روحانیت کے ریلیٹڈ جو ہے وہ اس بک میں ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک رات تکثیر کا عمل کسی ولی کی قبر پر پڑھنا گویا سینکڑوں چلوں اعتکاف اور برسوں کی ریاضت مجاہدے سے زیادہ مفید اور نفع بخش ہے۔ اگر اہل قبر روحانی تعاون کرے تو ایک ہی رات میں عمل کو وہ مقامات طے کرا دیتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں طے کیے ہوں۔ یہ عمل سیکھنے کے لیے بالمشافہ ملاقات ضروری ہے۔ جب آدمی ذکر قلب میں کامیاب ہو جائے تو پھر لطائف کی طرف رجوع کریں۔ لطائف کا طریقہ بھی وہی ہے، صرف تصور لطائف کے اپنے اپنے مقام پر کرنا پڑتے ہیں۔ بعض ذکر و فکر اسم اللہ سے ہی کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جس طرح لطائف الگ الگ مقام رکھتے ہیں، اسی طرح ان کی غذا نور بھی الگ الگ ہے اور اسما بھی الگ ہیں۔ اگر ان کو ان کی مخصوص غذا دی جائے تو وہ جلدی پروان چڑھتے ہیں۔ ذاکر قلبی شریعت کی انتہا تھا اور ذیل کے اذکار طریقت کی ابتدا ہیں۔ نام لطیفہ، ذکر اور تصور۔ اب یہ یہاں پر جو ہے وہ ہر ایک لطائف اور اس کا ذکر اور تصور بھی جو ہے وہ سرکار نے ہمیں بتایا ہے۔ تو نمبر 1 پر آتا ہے قلب، اور قلب کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور اس کا تصور ہے للہ۔ نمبر 2 پر روح، یا اللہ اور اس کا تصور ہے لاہو۔ سری، اس کا ذکر ہے یا حیو یا قیوم اور اس کا تصور ہے ہو۔ اور نمبر 4 پہ خفی، اس کا ذکر ہے یا واحد اور تصور ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 5 پہ ہے اخفا اور اس کا ذکر ہے یا احد اور تصور ہے فقر۔ نمبر 6 پہ ہے انا، یا ہو اس کا ذکر ہے اور اس کا تصور اللہ محمد ہے۔ نفس 7ویں نمبر پر ہے اور اس کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کا تصور اللہ ہے۔ ان اذکار کو جو ترتیب دی گئی ہے، یعنی ابتدا قلب اور انتہا نفس ہے، روزانہ 1 یا 2 تسبیح یا جتنا کر سکیں باری باری حرکت میں لائیں۔ چلتے پھرتے ذکر قلب لفظ اللہ یا للہ کا ورد جاری رکھیں، یا جو لطیفہ حرکت میں آ جائے۔ سب لطائف کی حرکت سے ذاکر سلطانی، اس کی انتہا کے بعد ذاکر ربانی اور اس کی انتہا کے بعد ذاکر قربانی ہوتا ہے۔ غوث و کتب یہاں تک پہنچتے ہیں، تب مرتبہ ارشاد کے قابل ہوتے ہیں اور انہی کی محبت و نظر اور تعلیم صراط مستقیم کی طرف دلالت کرتی ہے۔ مساوی کتب و غوث بھی ان اذکار اور مراحل سے گزرے ہوتے ہیں۔ لطائف کے جاگنے اور ذکر کرنے کی پہچان یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مقام میں بوقت توجہ قلب کی طرح حرکت کریں گے اور وقت اور رکت جیسی حالت جو ہے وہ طاری ہو جائے گی۔ جب ذاکر سلطانی کی انتہا ہو جائے تو اس کے ہفت اندام پاک ہو جاتے ہیں اور اس وقت وہ عمل تکثیر کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خصوصی نوٹ، آگے سرکار نے یہاں پر خصوصی نوٹ جو ہے وہ اس پر توجہ مرکوز کی ہے۔ خصوصی نوٹ جس کو کہ اٹ مینس کہ اس کو خاص طور پر سننا ہے۔ نوٹ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک سے 7000 سال پہلے اللہ نے آپ کے لطیف قلب کو بنایا اور اسے مقام محبت میں رکھا، اور پھر لطیفہ انا کو روح سے 1000 سال پہلے بنایا اور اسے مقام وصل میں رکھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے سے 70,000 سال قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بنایا، جسے روبرو رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 5879 سال کے بعد آپ کے جسم کی تخلیق ہوئی۔ پھر انا کو روح میں، روح کو دل میں اور دل کو جسم میں قید کر دیا۔ قلب پر 360 مرتبہ اور انا پر 500 مرتبہ روزانہ نظریں ڈالی جاتی اور پھر روح مبارک تخلیق کے بعد
عاشق معشوق کی طرح آمنے سامنے رہنے لگ گئی۔ جب یہ لطیفے جسم میں قید ہو گئے تو اس جسم پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑنا شروع ہو گئی۔ ایک نظر رحمت 7 گناہوں کو جلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو گئے اور وہ بغیر وظیفوں اور چلوں کے ولایت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال زندہ رہے اور 3022 سال کے بعد اولو العزم رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور پھر 2157 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو تشریف لائے ہوئے 1458 سال ہو گئے ہیں۔ عمل تکثیر کا عالم بننے کے لیے پہلے اس کی زکوٰۃ ضروری ہے۔ وہ یہ کہ پورا قرآن مجید کسی جنگل میں یا غوث و کتب کے دربار پر 2 رکعت میں ختم بوقت رات کرے۔ سوری، پرونانسیشن میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں 3 دن متواتر ایسا کرتا رہے یا سورہ مزمل روزانہ 200 دفعہ ہر بار پڑھنے سے پہلے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو پڑھے تاکہ رجت سے محفوظ رہے۔ 9 چندی جمعرات کو شروع کرے اور 5 دن میں 1000 کی زکوٰۃ پوری کرنی ہوگی۔ ہر روز پڑھنے سے پہلے غسل کرے، پاک لباس زیب تن اور خوشبو لگائے۔ دوران زکوٰۃ جلالی اور جمالی چیزوں کا پرہیز اور ترک حیوانات کریں۔ بہتر ہے کہ 5 دن ایک ہی جگہ خلوت میں گزارے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی روزانہ 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتا رہے تاکہ عمل قابو میں رہے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں اب اہل قبور اولیاء اللہ سے رابطہ یا امداد کے لیے طریقہ یہ ہے کہ نصف شب کے بعد روحانی کی قبر پر جائے۔ پہلے درود شریف، پھر الحمدللہ شریف، پھر درود شریف، پھر سورہ اخلاص پڑھ کر روحانی کو بخشے اور پھر چاروں کونوں پر باری باری اذان دے۔ پھر قبر سے مخاطب ہو کر یہ کہے یا عبداللہ کم باذن اللہ، امداد کن فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد سرہانے کی طرف بیٹھ کر 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے۔ اگر روحانی کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ہو تو پھر سرہانے کے دائیں پھر بائیں پڑھے۔ پھر بھی اشارہ نہ ہو تو پاؤں کے دائیں پھر بائیں طرف پڑھے۔ ضرور اشارہ ملے گا کیونکہ روحانی قبر میں تنگ ہو کر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر کشف نہ ہو تو روحانی کے آنے کا اشارہ یوں ہوگا: قبر میں جنبش اور وحشت یا خوشبو یا آنکھوں میں چمک، دل میں رکت یا کانوں میں ٹن ٹن شائیں شائیں، یا جسم بھاری ہو جائے گا۔ جب ایسے اثرات کسی بھی وقت پڑھنے میں نمودار ہوں تو پڑھنا موقوف کر دے۔ ذکر و تصور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراقبہ کرے حتیٰ کہ وہیں سو جائے۔ اسی طرح عمل تکثیر سے روحانیوں سے رشتہ جڑ جاتا ہے اور وہ اس کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں۔ یہ عمل آسان قسم کا ہے۔ اس کے بعد عمل تکثیر حضوری صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کے لیے ہے۔ لطیفہ قلب، لطیفہ روح اور لطیفہ نفس بھی اپنی اپنی زبان سے عمل تکثیر پڑھتے ہیں، جن کے حالات و مراتب عام سمجھ سے باہر ہیں۔ ہر قسم کی تکثیر کے لیے اجازت کامل ضروری ہے، ورنہ سر کھپانے یا رجت کا خطرہ ہے، کیونکہ خاصوں کی بات عاموں میں کرنا مناسب نہیں۔ لیکن ان علوم کا راز اس واسطے کھولا گیا ہے کہ طالبان حق اپنے اپنے مرشدوں سے یہ علوم حاصل کریں۔ محض طفل تسلیوں سے اپنی عمر عزیز برباد نہ کریں۔ اسی عمل اکثیر اور تکثیر کا حاصل کھرے کھوٹے کی تمیز ہے۔ اگر کسی نے ان علوم کو وسیلہ بنا لیا تو وہ کبھی راہ مستقیم سے نہیں بھٹک سکتا۔
बसूरत दीगर कदम ब कदम फ़िरका दर फ़िरका आस्ताना दर आस्ताना फिरना भटकना गुमराही का अमकान मौजूद है। सवाल, अगर कोई शख्स नमाज पंजगाना ना पढ़ता हो, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दाढ़ी भी ना हो, उम्र में कम या जवान साला हो, तो क्या उसका ज़िक्र कल्ब जारी हो सकता है? जवाब, फ़िक्री मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी और सहरवर्दी के अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के सिलसिले हैं। जैसे एक फ़िरका मुलामतिया भी है जिसको नांगा भी कहते हैं। इस सिलसिले वाले 12 साल तक नंगे रहते हैं। उनको मलामत होती रहती है और दुनिया से भी कट जाते हैं। जब मलामत, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी से उनका नफ्स सुधर जाता है तो फिर उनको ज़िक्र कल्बी अता होता है। ज़िक्र कल्बी के बाद दोबारा दुनिया में आकर मुफीद बन जाते हैं और शरीयत के पाबंद हो जाते हैं, और कई अपने इसी हाल में मस्त रहकर मुनफरद की ज़िंदगी गुजार जाते हैं। वाक़या है कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक औरत बिल्कुल नंगी घूमती थी, लेकिन जब शाह साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखती तो एक कोने में सिमट कर बैठ जाती। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा ने शाह साहब से उसके सिमटने का राज पूछा। शाह साहब ने अपनी अंगूठी इस खलीफा को दी और कहा, जब वो औरत नज़र आए तो ये अंगूठी पहन लेना। जब वो औरत सामने आई तो खलीफा ने अंगूठी पहन ली। देखा कि हर शख्स जानवर नज़र आ रहा है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई बैल। खलीफा ने खुद को देखा तो बकरा नज़र आया, लेकिन वो औरत और शाह साहब इंसान नज़र आए। तब शाह साहब ने फरमाया कि इस औरत को भी हर शख्स जानवर ही नज़र आता है, और वो कहती है कि जानवरों से क्या पर्दा। सिलसिला चिश्तिया विर्द वज़ाइफ और रोज़ाना 3000 दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। कलमा शरीफ की ज़रबे भी लगाते हैं तकरीबन 12 साल तक। जब उनका नफ्स पाक हो जाता है फिर ज़िक्र कल्बी अता होता है। नक्शबंदी और सहरवर्दिया के भी बहुत से इसबाक हैं। ये इसबाक भी कई साल के बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर ज़िक्र कल्बी अता होता है। कादरी ज़ाहदी 12 साल तक अनाज नहीं खाते और शरीयत की सख्त पाबंदी करते हैं। नफ्स की पाकीज़गी के बाद ज़िक्र कल्ब अता होता है। कादरी सहरवर्दी भी शरीयत के साथ साथ ज़िक्र पास अनफास भी करते हैं। फिर कई साल के बाद नफ्स की इस्लाह के बाद ज़िक्र कल्बी अता होता है। कादरी मुंतही का पहला सबक ही ज़िक्र कल्ब का है। दूसरे सिलसिले नफ्स की इस्लाह के बाद ज़िक्र कल्ब में पहुँचे और अब नफ्स की मुज़ाहमत के बगैर तेज़ी से गामज़न हुए, लेकिन सिलसिला मुंतही नफ्स की इस्लाह के बगैर कल्ब तक पहुँचा। इसलिए नफ्स की रुकावटें भी होती रहीं। जूं कल्ब तरक्की करता गया, नफ्स कमज़ोर होता गया, और जब 12 साल तक नफ्स की इस्लाह हुई, इस वक्त तक कल्ब भी अपनी मंजिलें तय कर चुका था। इसलिए कादरी मुंतही वाले ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक ज़िक्र कल्ब तक पहुँचा देते हैं। उनकी नज़रों में चा मुस्लिम, चा काफिर, चा जिंदा, चा मुर्दा सब बराबर हैं। रूहानियत पर मबनी कीमती नॉलेज जो हमें सरकार जो है वो डिलीवर फरमा रही है मीनार नूर में, और यकीन करें कि दिल नहीं करता है कि हम इसको जो है वो इसको वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करूँ, लेकिन वीडियो की ज़्यादा तवील होने की वजह से मुझे यहाँ पर इसको जो है वो ख़त्म करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट सुबह जो है वो हम इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट पार्ट जो है वो शेयर किया जाएगा। और सरकार से बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि सरकार, हम गुनाहगार बंदे हैं, ना तो हमसे रियाजतें, मुशक्क़तें और ये सब हुई हैं और ना ही हम इस काबिल हैं। बस हम इतना जानते हैं कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमें आपका साथ चाहिए। सरकार बस हमें अपनी ज़ात से जोड़े रखें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। सरकार हमें अपने आप से जुदा मत कीजिएगा कभी भी, और हमारे दिलों में इसी तरह से आपका तसव्वुर और आपका साथ हमारे साथ रहे। आमीन सुम्मा आमीन। गुरु शाही मेहरबान।